السلام علیکم دوستوں میرا نام ہے محمد نورالعین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہر کہانی کا نوٹیفکیشن ملتا رہے۔ تو بے شک خدمت ہے آج کی کہانی گناہ۔ میرا نام احسان ہے۔ اس وقت جب میں اپنی زندگی کی یہ کہانی لکھ رہا ہوں میری عمر کوئی 60 کے قریب ہو چکی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو یہ کہاں کہ اپنی کہانی کہاں سے شروع کروں کیونکہ اس کہانی کا نہ تو کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ میں والدین نام کی کسی چیز سے واقف نہیں۔ مجھے صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ میرے والدین جب میں 3 ماہ کا تھا تو ایک کار حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ میری پرورش میرے ماما احمد ماموں نے کی۔ احمد ماموں نے ہی مجھے یہ سب بتایا ہے۔ وہ اکثر یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ بیٹا تمہاری پرورش اور تعلیم و تربیت اور دیکھ بھال مجھے کبھی بوجھ نہیں لگی۔ تم میرے بیٹوں کی طرح ہو۔ ریاض ماموں کی محلے کی شہر کی مین مارکیٹ میں کپڑے کی 2 دکانیں تھیں۔ کاروبار سنبھالنے کے لیے کہ ایک ملازمین بھی رکھے گئے تھے جو کاروبار کو بڑی اچھی طرح سنبھالتے اور ریاض ماموں اور ماموں جان خود بھی ان کی نگرانی کرتے۔ جب میں 18 سال کا ہوا تو میں نے بھی ان کے ساتھ کاروبار میں دلچسپی لینی شروع کی، لیکن انہوں نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا تم ابھی بہت چھوٹے ہو، ابھی صرف اور صرف اپنی تعلیم پر دھیان دو، پڑھ لکھ کر تم کاروبار کو زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکتے ہو۔ میں نے ان کی بات مانی اور مستقل مزاجی سے اپنی پڑھائی پر دھیان دینے لگا۔ ایک رات کا بات ہے کہ میں رات کو سویا ہوا تھا کہ اچانک میری آنکھ کھلی۔ مجھے پیاس محسوس ہوئی۔ میں پانی پینے کے لیے کچن میں گیا اور جب پانی پی کر میں باہر نکلا تو مجھے ماموں جان کے کمرے کی طرف سے ماموں جان کے ہلکے ہلکے رونے اور سسکنے کی آوازیں آئیں۔ میں سخت نیند میں تھا اس لیے اس طرف توجہ نہ دے سکا۔ اگلی رات پھر ایسا ہی ہوا۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت رات کے 11 بجے تھے اور اب رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں نیند میں تھا اس لیے پھر بھی توجہ نہ دے سکا۔ اس سے اگلے ہی دن صبح ناشتے کی میز پر آخرکار میں نے ماموں جان سے پوچھ لیا کہ ماموں جان آخر آپ کو کیا دکھ ہے؟ آپ رات کو آپ کے کمرے سے رونے کی آوازیں کیوں آ رہی تھیں؟ ماموں جان نے شفقت سے میری بیک تھپتھپائی اور بولے بیٹا احسان اس بات کو جانے دو اور صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ میں نے ان کے یہ سن کر میں بھی خاموش ہو گیا، لیکن کچھ روز بعد رات کو پھر ایسا ہوا۔ صبح اتفاق سے چھٹی کا دن تھا۔ میں نے صبح ناشتے کی میز پر ماموں جان سے پوچھا کہ ماموں جان آخر آپ اتنے غمزدہ کیوں ہیں؟ انہوں نے میری بیک تھپتھپائی اور مجھے خاموش رہنے کا کہا بیٹا اس بات کو جانے دو۔ لیکن میں اپنی ضد پر اڑا رہا۔ میرے پر اصرار ضد کرنے پر ماموں نے کہنا شروع کیا بیٹا میری تو خواہش تھی کہ تم اس بات کو جانے دیتے، لیکن اب اگر تم سننا ہی چاہتے ہو تو سنو۔ بیٹا یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر 20 سال تھی اور ہم لوگ گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ جب میری عمر 20 سال ہوئی تو میری اپنی پڑوسن خالہ زبیدہ کی لڑکی انیلا سے نامہ محبت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہم دونوں کی چھتیں چونکہ آپس میں ملی ہوئی تھیں اس لیے ہمیں ملنے میں بھی کوئی مسئلہ نہ ہوتا، تو میں بھی اسے پسند کرنے لگا اور وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی اور ہم دونوں آپس میں شادی کرنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ ایک دفعہ ہمارے محلے میں ایک شادی ہو رہی تھی جس میں مجھے اور انیلا کے خاندانوں کو بھی بلایا گیا تھا۔ میں بھی خوب تیار ہو کر گیا اور انیلا بھی اس دن خوب تیار ہو کر آئی۔
میں نے اس سے اکیلے میں ملنے میں نے موقع پاتے ہی اس سے اکیلے میں ملنے کی فرمائش کی۔ اس نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ مناسب نہیں لگتا۔ اس نے پہلے تو کئی دفعہ انکار کیا لیکن میں نے نہ مانا۔ بالآخر وہ میری بات مان گئی اور مجھ سے اکیلے میں ملی۔ جب وہ مجھ سے اکیلے میں ملی تو اس نے تو مجھ سے وہ غلطی سرزد ہو گئی جس کا میں سوچ بھی نہ سکتا تھا، اور وہ بھی اس بارے میں کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ ہم سے جب غلطی سرزد ہو گئی تو میں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ آخر میں نے اس سے بتایا کہ انیلا ہم بھاگ چلتے ہیں۔ اس نے میری اس تجویز سے اتفاق کیا۔ ہم دونوں نے معاف کیجیے گا، ہم دونوں نے اپنے اپنے گھروں سے کافی سارے قیمتی زیورات اور نقدی چرا لی اور ٹرین میں بیٹھ کر کراچی کی جانب عازم سفر ہوئے۔ کراچی میں میرا ایک دوست اسد رہتا تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ وہ میری مدد کرے گا۔ جب ہم کراچی پہنچے تو اس نے اور اس کی بیوی نے ہمیں گھر میں خوش آمدید کہا۔ میں نے اسے پوری بات بتائی تو اس نے اور اس کی بیوی نے ہمیں اپنی پوری حمایت و تعاون کا یقین دلایا تاکہ وہ میری پوری مدد کرے گا۔ لیکن اگلے ہی دن صبح صبح وہ واقعہ ہو گیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ انیلا نے ایک بچے کو جنم دیا۔ میں اپنے اس گناہ کو چھپانے کے لیے ڈنڈا لے کر اس بچے کی جانب لپکا کے اس کو مار دوں، لیکن اسد درمیان میں آ گیا اور اس نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ اس کے بعد میں انیلا کو اور بچے کو لے کر گاؤں کی طرف واپس چلا گیا۔ گاؤں پہنچ کر میں نے اپنے والد صاحب کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ والد صاحب نے کہا کہ اس گناہ کی تلافی کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ تمہارا نکاح جلد از جلد انیلا سے کر دیا جائے۔ میں نے والد صاحب کو بہت شفیق کہا اور ان کی اس بات سے اتفاق کیا۔ لیکن ایسے نوبت نہ آئی۔ 3 روز بعد انیلا اور دنیا سے چلی گئی۔ اس کی موت پر مجھے شدید دکھ ہوا اور میں نے تمہیں ہی انیلا کی آخری نشانی سمجھ کر پالا ہے۔ ہاں بیٹا، یہ شاید قدرت کی طرف سے میرے لیے ایک سزا ہے کہ میں تمہیں اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتا۔ ماموں مجھے یہ باتیں سنا رہے تھے اور میں دل میں کوڑا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے میں ایک فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ رات کو کسی پہر میں نے رات ہونے کا انتظار کیا۔ رات کو کسی پہر میں اٹھا، میں نے ایک تیز کچن کی طرف گیا اور ایک تیز دھار چھری نکالی اور آ کر سوئے ہوئے ماموں پر بے ضربے وار کیے، جس سے وہ فوراً ہی مر گیا۔ چیخ پکار، لیکن اس نے چیخ پکار بہت مچائی۔ چیخ پکار کی آواز سن کر محلے والے دوڑے آئے اور فوراً پولیس کو فون کر دیا۔ پولیس آئی اور مجھے آلۂ قتل سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے کسی قسم کی مزاحمت نہ کی۔ پولیس والے مجھے تھانے لے گئے اور مجھ سے خوب تفتیش کی کہ تم نے بتاؤ کہ تم نے اس شخص کو کیوں مارا، تمہاری اس سے کیا دشمنی تھی۔ لیکن میں نے کچھ بھی بتانے سے انکار کیا اور صرف اتنا کہا کہ اس شخص نے میرے بچپن میں میرے والد کو قتل کر دیا تھا۔ اس پر مجھے پولیس والے نے مجھے عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت سے مجھے 25 سال کی قید ہوگی۔ اب اس 25 سال کو ختم ہونے میں اب میں 25 سال سے کبھی میں نے دن کا اجالا نہیں دیکھا۔ اب اس 25 سال کو ختم ہونے میں صرف 6 مہینے کا عرصہ باقی رہ گیا ہے۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے یہاں سے رہا ہوتے ہی اپنی زندگی قید سے بھی رہائی حاصل کرنی ہے۔ کہ میرا یہ فیصلہ ٹھیک ہے نا؟ یقیناً قارئین مجھے بتائیں گے کہ میرا یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔
دوستوں یہ تھی آج کی کہانی. دوستوں کہانی آپ کو کیسی لگی یہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. اس کے ساتھ ہی میں محمد نورلین دعا گو ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں گے خوش رہیں گے اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں گے. اللہ حافظ.